دیوار بنی ہوئی ہے، یہ زبیدہ نہر کی دیوار ہے. سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں نہر زبیدہ کی دیوار. کس قدر محنت سے ان لوگوں نے اس نہر کو بنایا ہوگا. یہ کافی عرصہ سے بنی ہوئی نہر ہے جو ابھی بھی اپنی حالت میں موجود ہے. حاجی صاحبان الٹے ہاتھ پہ آپ کو ایک برج نظر آ رہا ہے، پل نظر آ رہا ہے. یہ پل حج کے دنوں میں یہاں پہ میٹرو ٹرین چلائی جاتی ہے جو حجاج کرام کو مینا سے عرفات، مینا سے مزدلفہ، مزدلفہ سے عرفات کی طرف لے کر جاتی ہے اور واپس بھی لاتی ہے. حاجی صاحبان میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو حج کا رکن اعظم ادا کرنے کے بعد حجاج کرام مغرب کے وقت جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے اس میدان کو چھوڑ کر مزدلفہ کے میدان کی طرف بڑھ جاتے ہیں. حاجی صاحبان وہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر صرف مغرب کی نماز اذان کا انتظار کرتے ہیں. جیسے ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے ادھر سے عرفات کا میدان بغیر نماز پڑھے چھوڑ کر مزدلفہ کے میدان کی طرف بڑھتے ہیں. یہاں پر ایک مسجد ہے اس میدان کے اندر، مسجد مشعر الحرام. اس مسجد میں عشاء کی اذان ہوتی ہے. عشاء اور مغرب کی اذان کے ساتھ، عشاء کی اذان کے ساتھ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں ایک ساتھ ادا کی جاتی ہیں. یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، صرف ایک رات کے لیے کھولی جاتی ہے. ایک اذان کے ساتھ اس میں 2 نمازیں ادا کی جاتی ہیں. انشاءاللہ ہم مزدلفہ کے میدان میں داخل ہونے والے ہیں. حاجی صاحبان یہ بورڈ لگا ہوا ہے، یہاں سے ہم مزدلفہ کے میدان میں داخل ہو گئے. مزدلفہ سٹارٹ سے ہے، مزدلفہ یہاں سے شروع ہو گیا. حاجی صاحبان آپ کو دائیں بائیں اپنی جو ہے نا یہ خالی جگہ نظر آ رہی ہے. یہ وہ خالی جگہ ہے جس میں حجاج کرام ایک رات کھلے آسمان کے نیچے گزارتے ہیں. یہ بھی حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے. یہاں پہ کوئی نظام نہیں ہوتا، صرف سونے کا انتظام اپنی طرف سے وہ بھی ہوتا ہے. حجاج کرام یہاں پہ جو ہے نا ایک رات 9 ذی الحجہ کی رات گزارتے ہیں. جیسے ہی 10 ذی الحجہ کا دن نکلتا ہے حجاج کرام یہیں سے اسی مقام سے پتھر اٹھا کر لے جاتے ہیں، رمی جبرات کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے نا حرم کی طرف واپس لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں. حاجی صاحبان 2 مینار والی مسجد ہے، آپ کے سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مسجد مشعر الحرام و مزدلفہ. یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے، صرف حج والی رات 9 ذی الحجہ کی رات کو کھولی جاتی ہے. ایک اذان کے ساتھ 2 نمازیں مغرب اور عشاء ادا کی جاتی ہیں. مسجد مشعر الحرام. حاجی صاحبان ہر سال اس میدان میں 35 سے 40 لاکھ لوگ یہاں پر آ کر ایک رات گزارتے ہیں. یہ بھی حج کے رکن میں سے ایک رکن ہے. حاجی صاحبان آپ کو روڈ کے دونوں سائڈز پر چھوٹے چھوٹے کنکر نظر آ رہے ہیں. حجاج کرام شیطان کو مارنے کے لیے یہیں سے کنکر اٹھا کر جاتے ہیں. جو حاجی 12 ذی الحجہ تک رہتا ہے وہ 49 کنکر لے کر جاتا ہے اور جو حاجی 13 ذی الحجہ تک رہتا ہے وہ 70 کنکر لے کر جاتا ہے یہاں سے. لا خلاص زيارة بس ها خلاص لو في ابن عيوني لا 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 عادي عشان نسجل عندي والله تقعد عليه ساعة 9 مرة شكله رقم بس الله يسلمك الله يسلمك حاجی صاحبان یہ پل مزدلفہ اور مینا کے درمیان میں بارڈر کا کام کرتی ہے. پل کے ایک طرف مزدلفہ کا میدان ہے، پل کی دوسری طرف مینا کا میدان ہے، خیموں والا میدان. یہ میدان سال میں 5 دنوں کے لیے سجتا ہے، 8 سے 13 ذی الحجہ تک.
यहाँ पर हुजाज کرام ہوتے ہیں 13 ذی الحجہ کے بعد اس میدان کو پورے سال کے لیے بند کر دیا جاتا ہے. پورا سال بند رہنے کے بعد پھر یہ میدان اگلے سال کو کھلتا ہے. مینا خیمے نیو مینا عربی میں خیمے کو کہتے ہیں. حاجی صاحبان اس میں کھانے پینے کا بہترین نظام ہوتا ہے, اس میں اے سی کا نظام ہوتا ہے, اور یہ جو ہے نا سارا ہر سال یہاں سے 35 سے 40 لاکھ لوگ اسی میدان میں رہتے ہیں. 8 سے 7 ذی الحجہ تک یہاں پر حجاج کرام پہنچ جاتے ہیں. جیسے ہی عشاء کی اذان پڑھ لیتے ہیں یہاں سے وہ عرفات کے میدان کی طرف منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حاجی صاحبان اسی میدان کے اندر ایک زیارت ہے جسے ہم وادی میسر کے نام سے جانتے ہیں. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کا کیا حال کیا. ابرہہ بادشاہ تھا یمن کا, وہ کعبے کو مسمار کرنے کی نیت سے یہیں آ کر پڑاؤ کرتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبدالمطلب کے اونٹ پکڑ لیتا ہے 39 اونٹ. حضرت عبدالمطلب جب اونٹ لینے آتے ہیں تو ابرہہ کہتا ہے میں سمجھا تھا تم آؤ گے مجھ سے جنگ کرو گے, لیکن تم تو جنگ کی نیت سے نہیں آئے. عبدالمطلب نے کہا کہ میرے اونٹ ملکیت ہے وہ مجھے واپس کر دو, باقی بیت اللہ کی ملکیت ہے, اللہ کا گھر ہے, اللہ جانے اور وہ جانے اور تم جانو. تو وہ اپنے اونٹ لے کر واپس گیا, اللہ سے دعا کی اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما. اللہ پاک نے ابابیل کو حکم دیا اور انہوں نے ہاتھی والوں کا حال برا کر دیا. انہوں نے اپنے ہاتھ منہ میں کر لیے اور ہاتھی والوں پر پھینکے. حاجی صاحبان میرے آقا نے فرمایا جب اس وادی سے گزرو تیزی سے گزرو, کیونکہ یہاں پر اللہ کا عذاب ہر وقت نازل ہوتا رہتا ہے, اور جلدی میں گزرو اور استغفار کرتے گزرو. انشاءاللہ جب وادی آئے گی تو ہم سب مل کر زور زور سے استغفار کریں گے. وادی محسر. حاجی صاحبان آپ کے اوپر یہ میٹرو کا اسٹیشن ہے, یہاں سے حجاج کرام ٹرین کے اندر بیٹھتے ہیں جو مزدلفہ عرفات کی طرف بڑھتے ہیں. حاجی صاحبان آپ کے سیدھے ہاتھ پہ جو خالی جگہ پڑی ہے یہ وادی محسر ہے. استغفر اللہ 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 استغفر اللہ. حاجی صاحبان اگلی جو ہماری زیارت ہے وہ ہے جبل اسماعیل علیہ السلام. وہ پہاڑ جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. ایک چھوٹا سا پلر ہے, اس کے اندر سوراخ بنا ہوا ہے. یہیں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لائے تھے, اور حضرت اسماعیل کا صبر دیکھ کے انہوں نے کہا اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھے, میری آنکھوں پر بھی پٹی باندھے, تاکہ باپ بیٹے کو دیکھ کر رحم کی حالت میں نہ جائے اور رحم کی وجہ سے اللہ ناراض نہ ہو جائے. حاجی صاحبان اپنے الٹے ہاتھ پہ تھوڑا سا توجہ کرنی ہے. وہ پہاڑ پہ دیکھیں سامنے پلر ہے, اس کے اندر چھوٹا سا سوراخ ہے. الٹے ہاتھ پہ دیکھیں, بلڈنگ کے درمیان میں دیکھیں, بلڈنگ سے تھوڑا سا ہٹ کے پچھلی طرف چھوٹا سا پلر ہے. یہ 312 جس پہ لکھا ہوا ہے چھوٹا سا وہ ہے, اس کے آگے دیکھیں جو سوراخ ہے نا, ہاں چھوٹا سا سوراخ ہے پلر کے اندر, چھوٹا سا پلر ہے. یہ جبل اسماعیل علیہ السلام وہی جگہ ہے جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے لٹایا تھا. حاجی صاحبان جو اگلی زیارت ہے وہ ہے مسجد خیف. مسجد خیف وہ مسجد ہے جس میں 70 انبیاء کرام نے نماز پڑھی ہے. 70 نبیوں نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے. حاجی صاحبان یہ مسجد پورا سال بند رہتی ہے, صرف حج کے 5 دنوں میں کھولی جاتی ہے.
اور حج کے 5 دنوں کے بعد یہ مسجد پھر بند کر دی جاتی ہے، نہ اس میں نماز ہوتی ہے نہ اذان ہوتی ہے، بس بند ہی رہتی ہے۔ پھر حج کا موقع آتا ہے، پھر یہ مسجد 8 سے 13 ذی الحجہ تک کھلی رہتی ہے۔ 13 ذی الحجہ کے بعد پھر یہ بند کر دی جاتی ہے، اور اس میں 70 انبیاء کرام نے اس مسجد کے اندر نماز ادا کی ہے۔ مسجد خیف 4 مینار والی مسجد ہے، 2 مینار آگے کی طرف ہیں، 2 پیچھے کی طرف ہیں۔ ہلو جی بول نہیں بند ہے، یہ سارا میدان بند ہے۔ جامع یہ صرف حج کے دنوں میں یہ میدان کھولا جاتا ہے۔ آپ کو اس کے سائیڈ میں بھی کوئی گاڑی نظر نہیں آئے گی، اگر آئے گی تو میں گڑبڑ کیا بس والے کیا ہاں ہاں ٹھیک ہے بھائی ادھر جانے نہیں دیتے نا، ہم کیا کریں؟ باہر اب یہ سامنے مسجد ہے، دیکھیں ادھر بھی اگر وہ جانے دیتے تو ہم آپ کو لینا چاہتے ہیں، آپ کی نفل ہوتی ہے، ہمیں کوئی گناہ تو تھوڑی نہ ہو رہا ہے۔ جدھر ضرور ہوتا یہ دیکھیں وہ سامنے کوئی آپ کو کوئی گاڑی نظر آ رہی ہے، جانے نہیں دیتے، ان پہ مخالفت ڈال دیتے ہیں۔ سامنے 2 مینار والی مسجد ہے، 2 مینار آگے ہیں، 2 پیچھے ہیں۔ یہ مسجد خیف ہے، اس میں 70 انبیاء نے اس مسجد کے اندر نماز پڑھی ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں کہ اس سال آپ اس میدان کے مہمان بنیں اور آپ کو یہاں پہ نوافل ادا کرنے کا موقع ملے۔ ابھی یہ بند ہے مسجد، حج کے دنوں میں کھولی جاتی ہے۔ اور اسی طرف دیکھیں آپ کو 3 چھتریاں نظر آ رہی ہیں رسیوں سے بندھی ہوئی، وائٹ کلر کی چھتریاں ہیں، اوپر سے چھوٹی سی ٹوپی یا گنبد بنا ہوا ہے، یہ رمی جمرات ہے، شیطان ہے۔ الٹے ہاتھ پہ سیدھا دیکھیں رسیوں سے بندھی ہوئی چھتریاں ہیں، وائٹ کلر کی، سفید کلر کی، یہ رمی جمرات شیطان ہے۔ پہلی چھتری میں سب سے چھوٹا شیطان ہے، اس سے آگے دوسری چھتری ہے، اس میں دوسرا شیطان، اس سے آگے تیسری چھتری میں۔ یہ سامنے دیکھیں بھائی آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں، پلر کے ساتھ آپ کو چھتریاں نظر آ رہی ہیں، ہاں سفید چھتریاں ہیں، رسیوں سے بندھی ہوئی ہیں، نظر آ گئی ہیں۔ یہ راستے بنائے گئے، دیکھیں کوئی چیز اب نہیں ہے، صرف حج کے دنوں میں یہاں پہ ہر چیز ہوتی ہے۔ ہاں یہ شیطان ہے، رمی جمرات۔ جی آپ کو کوئی چیز نظر آ رہی ہے اس کے درمیان میں؟ نہیں جانے دیتے، آپ کو کوئی بندہ بھی نظر نہیں آئے گا ادھر، صرف حج کے دنوں میں۔ یہ صرف ان کی گاڑیاں ٹھہری ہوں گی جو اس کی مینٹیننس کا کام کرتی رہتی ہیں، اور کوئی بھی نہیں نظر آئے گی۔ اگر آتی ہوتی تو ہمیں کوئی خوشی تو نہیں ہے آپ کو وہاں نہ لے جانے میں۔ اب سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مینا کے خیمے، سیدھے ہاتھ پہ دیکھیں مینا کے خیمے کس خوبصورتی کے ساتھ دوروں تک پھیلے ہوئے ہیں۔ حاجی صاحبان